السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے یاس یگانہ چنگیزی کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس شاعر نے اپنے آپ کو غالب شکن اور غالب کا چچا کہا ہے؟ تو جواب ہے، یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے آپ کو غالب شکن اور غالب کا چچا کہا ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین تھا اور تخلص پہلے یاس پھر یگانہ۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، یگانہ 1883 میں پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ بقول نور الحسن نقوی یہ 1883 میں پیدا ہوئے اور کہیں کہیں پہ 1884 بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ اگلا سوال، یگانہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے، یگانہ کا انتقال 1956 میں لکھنؤ میں ہوا۔ اگلا سوال، یگانہ کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے، یگانہ کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کے آباء و اجداد ہندوستان کب آئے؟ تو جواب ہے، یگانہ کے آباء و اجداد ہندوستان مغلوں کے زمانے میں آئے۔ اگلا سوال ہے، مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، یگانہ نے کلکتہ کا سفر کب کیا؟ تو جواب ہے، یگانہ نے کلکتہ کا سفر 1904 میں کیا تھا اور وہاں پہ یہ واجد علی شاہ کے خاندان کے 2 افراد یعنی شہزادہ محمد یعقوب علی اور شہزادہ محمد یوسف علی مرزا جو تھے، ان کی انگریزی کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، یگانہ نے لکھنؤ کا سفر کب اور کس غرض سے کیا تھا؟ تو جواب ہے، یگانہ نے لکھنؤ کا سفر 1905 میں علاج کی غرض سے کیا تھا۔ اگلا سوال، امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، کہاں کے دیر و حرم گھر کا راستہ نہ ملا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، یگانہ کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو جواب ہے، یگانہ کی شاعری کے استاد پہلے سید علی خاں بیتاب عظیم آبادی اور بعد میں شاد عظیم آبادی۔ اگلا سوال، یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کس نے ترتیب دیا؟ تو جواب ہے، یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ علی سردار جعفری نے ترتیب دیا۔ اگلا سوال ہے، یگانہ اپنے آپ کو کس شاعر کا مقلد کہتے تھے؟ تو جواب ہے، یگانہ اپنے آپ کو خواجہ حیدر علی آتش کا مقلد کہتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ اس شعر کا تعلق کس شاعر سے ہے؟ تو جواب ہے، اس شعر کا تعلق یگانہ چنگیزی سے ہے۔ اگلا سوال، یگانہ کے پہلے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے، یگانہ کے پہلے شعری مجموعے کا نام نشتر یاس ہے جو 1914 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، یگانہ اپنے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس کے سر ورق پر اپنے نام سے پہلے کیا لکھا ہے؟ تو جواب ہے، یگانہ نے اپنے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس کے سر ورق پر اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا ہے۔ اگلا سوال، خدا کسی کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے، قفس کے سامنے جلتا ہے آشیاں اپنا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ شعر یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، یگانہ نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے، یگانہ نے غالب شکن 1934 میں جاری کیا تھا اور بعد میں اس میں اضافے کے ساتھ دوبارہ 1935 میں شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، یگانہ نے اپنے نام کے ساتھ پہلی مرتبہ چنگیزی کا اضافہ کب کیا؟ تو جواب ہے، یگانہ نے اپنے نام کے ساتھ پہلی مرتبہ چنگیزی کا اضافہ 1932 میں کیا۔
اگلا سوال، یگانہ نے اٹاوا سے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے یگانہ نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، چراغ زیست بجھا دل سے ایک دھواں نکلا، لگا کہ آگ میرے گھر سے مہمان نکلا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، اٹاوا میں یگانہ کے کس سے دوستانہ مراسم تھے؟ تو جواب ہے اٹاوا میں یگانہ کے فانی اور جگر سے دوستانہ مراسم تھے۔ اگلا سوال، یگانہ اصغر اور جگر کے ساتھ لاہور کب گئے؟ تو جواب ہے یگانہ اصغر اور جگر کے ساتھ لاہور 1926 عیسوی میں گئے۔ اگلا سوال، خود اپنی آگ میں جلتا تو کیمیا ہوتا، مزاج داں نہ تھا پروانہ شمع محفل کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، یگانہ کی ملاقات لاہور میں کس بڑے شاعر سے ہوئی؟ تو جواب ہے یگانہ کی ملاقات لاہور میں علامہ اقبال سے ہوئی۔ اگلا سوال ہے، یگانہ حیدرآباد کب گئے؟ تو جواب ہے یگانہ حیدرآباد 1927 عیسوی میں گئے۔ اگلا سوال ہے، سنا ہے رنگ زمانہ کا اعتبار نہیں، بدل نہ جائے یقیں سے کہیں گماں اپنا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال، یگانہ کی رباعی کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے یگانہ کی رباعی کے مجموعے کا نام ترانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، وائے نادانی کی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے۔ یگانہ کی رباعی کے مجموعہ ترانہ کا انتساب یگانہ نے کس کے نام کیا ہے؟ تو جواب ہے ترانہ کا انتساب یگانہ نے چنگیز خاں کے نام کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کے دیوان کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے یگانہ کے دیوان کا نام آیات وجدانی ہے۔ اگلا سوال ہے، چراغ سخن میں یگانہ نے اپنے آپ کو کیا لکھا ہے؟ تو جواب ہے چراغ سخن میں یگانہ نے اپنے آپ کو آتش پرست لکھا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔